الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. مختلف اوصاف چند ہفتوں سے بیان کیے جا رہے ہیں. صاحب نسبت بندے کا ایک وصف جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ وہ گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں. ایک وصف یہ کہ وہ انہیں ذکر میں فنائیت حاصل ہوتی. ذکر میں فنائیت سے مراد ایفرٹلیسلی ذکر کرتے ہیں. مراقبے میں بٹھانے کے لیے کوئی بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت یا ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی. طبیعت خود ہی ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہے. صاحب نسبت بندے کا وصف ہے. اسی طرح صاحب نسبت بندے کا ایک وصف جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ اور غلط بیانی سے دور ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے دلوں میں مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دی. اور ایک وصف یہ بھی بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مخلوق سے اللہ کے لیے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر شفقت، عنایت، محبت کرنے والے. پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کا ایک وصف بیان کیا جا رہا تھا. یہ وہ لوگ جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں. آج کی اس مجلس میں صاحب نسبت لوگوں کا ایک وصف اور بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشائخ کی صحبت میں رہے اور اس صحبت میں انہوں نے 3 چیزوں کے ذریعے سے باقیوں پہ سبقت حاصل کر لی. تو صحبت تو مشائخ کی بڑی دنیا اختیار کرتی ہے، مگر ان صحبت یافتہ میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب نسبت بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، اور ان کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی صحبت میں ادب ہوتا ہے، ان کی صحبت میں مشائخ کی خدمت ہوتی ہے، اور ان کی صحبت میں مشائخ سے محبت ہوتی ہے. تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں اگر کمی رہ گئی تو کامل نسبت ممکن نہیں ہے. تو ایک تو وہ دنیا ہے جو صحبت ہی اختیار نہیں کرتی. مشائخ کی صحبت کی ویلیو ذہن میں ہی نہیں، اور اکثر پھر اس وجہ سے دین سے بھی دور. مگر ایک وہ ہوتے ہیں جو مشائخ کی خدمت میں آنا جانا تو ہے مگر پوری طرح سے کبھی فائدہ اٹھایا اور کبھی نہیں اٹھایا. تو مشائخ کی صحبت میں آنا اہم ترین چیز ہے. اس کے بغیر
نسبت کا حصول بہت مشکل ہے. ناممکن تو نہیں کہیں گے مگر مشکل ضرور ہے. ناممکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بہرحال راستہ تو متعین ہے. انسان خوب عبادت کرے گا، خوب اچھے اخلاق حاصل کرے گا، خوب جو ہے وہ ادب کرے گا، خوب جو ہے وہ اپنے دل کو کھلا کرے گا. بہت سارے اچھے اچھے وصف ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں حاصل کر لے خود سے تو اللہ والا بن سکتا ہے. مگر یہ راستہ ایسے ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہاں سے آپ نے اگر جانا ہے لاہور، اور لاہور میں کسی سے ملاقات کرنی ہے، تو ایک یہ ہے کہ آپ کو ایڈریس بتا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ جی یہ ایڈریس ہے اور پہنچ جائیں. اب آپ نے خود متعین کرنا ہوگا کہ لاہور کیسے پہنچنا ہے، پھر وہاں سے اس گھر پہ کیسے پہنچنا ہے. اور وہ ایسا علاقہ جہاں شاید پہلے آپ کبھی گئے ہی نہ ہو. اور ایک طریقہ لاہور جانے کا یہ ہے کہ آپ نے لاہور میں فلاں جگہ جانا ہے اور ایک شخص آپ کو کہے کہ جی میں وہاں پہ ہو کے آیا ہوں، مجھے ان راستوں کا بڑا اچھا پتہ ہے، اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی بھلائی کر سکتا ہوں کہ آپ کو لاہور تک لے جا کے وہاں چھوڑ آؤ. تو زیادہ ممکن کس کا پہنچنا ہے؟ ظاہر زیادہ ممکن اس کا پہنچنا ہے جو اپنے رہبر کے ساتھ وہاں جائے گا. تو اسی طرح صاحب نسبت بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے، اگر راہبر ہے تو راستہ زیادہ آسان. راہبر نہیں تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ناممکن ہے، مگر مشکل بہت ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء والصالحین، تم پر لازم ہے علماء اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا. اور ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس نے صاحب نسبت بندہ بننا ہے اس کو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہی پڑے گی. اگر اللہ والوں کی صحبت کے بغیر یہ راستہ مشائخ کے نزدیک تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے. یعنی جتنے بھی آپ کے پاس روڈ میپس موجود ہیں کہ جی یوں بن سکتا ہوں، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اس سب کے باوجود یہ والا سسٹم اختیار کرنا ہی حضرت نے فرمایا یہ سب شیطانی کام ہی ہے. اس کے سیدھا راستہ وہی ہے جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. انسان مشائخ کی صحبت اختیار کرے اور اس صحبت میں 3 چیزوں کا خیال کرے.
شیخ خیال کرے کہ شیخ اپنے متعلق جو ہے، جو مرید ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالے، اور مرید یہ خیال کرے کہ وہ ادب اور خدمت اور محبت میں کمی نہ کرے، تو پھر یہ راستہ بڑی زبردست انداز سے طے ہوتا ہے۔ تو صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہی ہے کہ انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، اور یہ صحبت عام انداز کی نہیں، اس صحبت میں انہوں نے ادب کا بھی خیال کیا، خدمت بھی کی اور محبت بھی کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ مشائخ کی صحبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔